بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی اسے جاگیر پر قبضہ کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گاؤں اس جاگیر میں شامل تھے۔ آمدنی کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ 5-6 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا حساب وہ لگا چکی تھی، مگر اس سے آگے کی بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ جب آبی نے گل خان کو بہن جی پر الٹا دیا تھا اور اس کا نقاب اس کے چہرے سے ہٹا، تو اس وقت گل خان، مسولینی اور سندھو نے ایک دم نظریں جھکا لی تھیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہن جی کو کوئی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہستی سمجھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی تھی تا وقتی کہ بہن جی خود ہی اپنا نقاب درست کر کے اٹھ نہیں گئی۔ وہ گم سم ہو کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ گل خان نے پلٹ کر آبی پر بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بھی نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی، اتنا احترام، اتنی عزت، اس قدر روب و دبدبا بہن جی کے لیے ان لوگوں کے دل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے آبی بھی اس وقت اسی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ بولا، یار تم نے ان کا رویہ دیکھا؟ وہ کیسے سومم بکمم ہو کر بہن جی کے سامنے کھڑے رہے۔ یہ کرشمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں آبی، کوئی سالہ ہمیں ایسا نہ ملا جو ہمارا اس قدر احترام کرتا ہو۔ لگتا ہے ان کو بہن جی نے ذہنی طور پر پوری طرح جکڑ رکھا ہے۔ تیرا احترام تو کیا ہوگا، الٹے جوتے ہی پڑتے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھو کہ اس شب خیر کو بھی قطعاً معلوم نہیں ہے کہ آسیہ ہی بہن جی بن گئی ہے۔ ہاں، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے بھائی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ آسیہ اور بہن جی دو الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ آر ون اینڈ دی سیم تھنگ۔ دفعہ کر یار، جتنا بھی اس معاملے پر غور کرتا ہوں یہ بات الجھتی جا رہی ہے۔ کسی طرح اس تجمل حسین کو ادھر بلا، میں ذرا اس سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی مل لیں گے، مگر ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، بہن جی کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ پولیس کا یہاں پھیرا بہت رہتا ہے اور وہ بلا وجہ نہیں آتے ہیں۔ کیا خیال ہے آسیہ کو یہاں سے لے کر کسی اور جگہ نہ منتقل کر دیں اور وہ یہ بات مان لے گی؟ نہیں یار جی، وہ اس حویلی کو کسی طرح بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ آبی نے میرے خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا کریں، ہم بھی ادھر ہی ڈیرہ جما لیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم شب خیر کے ہاں جا ٹھہرتے ہیں، وہاں ہمارے لیے رہائش اور خوراک کا بہت اچھا انتظام ہو سکتا ہے۔ آبی نے کہا، تو ویسے ہی بیڑا غرق آدمی ہے، ابھی تک تیرا دھیان وہیں پھنسا ہے۔ سامنے کی بات پر غور کر آبی، لگتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ تم یہاں بہن جی کا ٹرانسلیٹر بن کر بیٹھ جاؤ، تجمل حسین کی نوک بلگ سنوارو اور عیش کرو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آبی، بہرحال دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آسیہ دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ غوث محمد نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر ہم ان کے مہمان خانے میں پھر بھی بے آسرا ہو کر بیٹھے رہے، اس لحاظ سے کہ گھر کا کوئی اور آدمی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ گل خان، سندھو اور مسولینی بھی اس طرف نہیں آئے۔ ہم سمجھ نہیں سکے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں اور کس لیے انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ حالانکہ ہم ان سے ہزاروں باتیں پوچھنا چاہتے تھے، مگر حویلی میں سارا دن خاموشی چھائی رہی۔ ایک گمبھیر سناٹا تھا جس نے وہاں کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ بڑا ہی صبر آزما دن تھا جسے کسی نہ کسی طرح ہم نے گزار ہی لیا، اور رات کو ہم دونوں قبلہ روح ہو کر سو رہے۔ یہ آبی کا مشورہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر رات آدمی کو قبلہ روح ہو کر سونا چاہیے، کیا پتا کس وقت جان نکل جائے۔ اس رات بھی اس نے مجھ سے یہی بات کہی، اور پلنگوں کا رخ اس نے شمالن جنوبن کرنے کے بعد اپنا منہ قبلے کی طرف پھیر لیا۔ میں تیری یہ بات سمجھ نہیں سکا ہوں آبی، تو ہر جگہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے، آخر قصہ کیا ہے؟ بھائی میں گناہ گار آدمی ہوں، کیا پتا میری پھونک کس وقت نکل جائے، اس لیے میں سوتے میں بھی موت سے بے خبر نہیں رہتا ہوں۔ کم سے کم میرا منہ تو قبلے کی طرف رہنا چاہیے، اور نماز، زکوٰۃ، حج اور دوسری چیزیں یہ صاحب کے ذمہ ہیں۔ آج تک تو نے سجدہ نہیں کیا، یوں قبلہ روح ہونے کا فائدہ؟ یار ایک تو تیری یہ حجت بازی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آخر کو میں مسلمان ہوں، فرشتے تو مجھے گرز
مار مار کر حلال ہی کر دیں گے کہ بتا تو کہاں کا مسلمان ہے، کیا ثبوت ہے؟ 5 کلمے سنا اور مجھے صرف ایک ہی یاد ہے، وہ بھی بہت کافی ہے۔ میرے دل میں آج کل چنار بسی ہوئی ہے، میں شاہ بخیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے میں غوث محمد سے کہوں اس میں شاید شراب مل جائے؟ دفع کر ابھی، یعنی تو اب ان پر بھی ثابت کرے گا؟ شراب بھی پیتا ہے سالے، یہ بھی تیرے خلاف قیامت کے روز گواہی دیں گے، اور میں تو ضرور ہی کہوں گا کہ اس کا منہ سونگو، یہ دنیا میں شراب پیتا رہا ہے۔ ابھی کھلکھلا کر ہنس دیا، بولا تو پہلے ہی دوزخ میں جا چکا ہوگا جلانی، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہاں سن رہا ہے تو؟ ارے یہ تو کسی گاڑی کی آواز ہے، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے یا گزر رہا ہے۔ کیا وقت ہوا ہے تیرے پاس؟ 12 بج رہے ہیں بھائی، اتنی رات گزر گئی، پتہ نہیں یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، پتہ کر کے یہ قصہ کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے جوتا پاؤں میں پھنساتے ہوئے کہا، اور پھر ہم تیزی سے وہاں سے نکل کر برآمدے میں جا پہنچے، مگر اس وقت تک گاڑی گیراج میں داخل ہو چکی تھی اور غوث محمد دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، کار کی اندر کی بتی بجھی ہوئی تھی، البتہ صحن میں بلب اس کار کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ بہن جی کی کار تھی اور اس میں گل خان، سندھو اور مسولینی بیٹھے تھے، اور حیرت مجھے یہ ہو رہی تھی کہ کار کی اگلی نشست پر بہن جی براجمان تھی۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی، یہ لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ خود حیران ہوں، ابھی اس وقت بلا باہر جانے کی کیا تک ہے؟ ٹھہرو، غوث محمد سے معلوم کرتے ہیں، اس کو ضرور پتا ہوگا۔ اتنے میں غوث محمد راستہ دینے کے بعد دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹا تو ہم اندھیرے میں سے نکل کر ہی اس کے سامنے جا پہنچے۔ 2 نالی بندوق اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی اور وہ سگریٹ کے گہرے کاش لے رہا تھا۔ ہمیں اس نے دیکھا تو ایک لہجے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر وہ سنبھل کر آگے بڑھا، بولا ارے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے ہم باہر نکل گئے، مگر اس کار میں باہر کون نکلا ہے؟ وہ بہن جی تھیں، کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ اس وقت آپی نے پوچھا۔ وہ غوث محمد کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام ہوگا نا انہیں، میں تو پوچھتا نہیں، مالک ہیں، جہاں جی چاہے جا سکتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے غوث محمد، مگر ان کے ساتھ کون گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ اکیلی ہی گئی ہیں۔ غوث ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، ہم سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا، مگر میرا خیال ہے اس میں گل خان اور مسولینی بھی تھے۔ ہاں وہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ سندھو گاڑی چلا رہا تھا، میرا خیال ہے اب تو آپ کو بھی سو جانا چاہیے۔ سو جائیں گے بھائی، سو جائیں گے، ان کا یوں رات کو باہر جانا ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ غوث محمد تمہیں تو پتا ہوگا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے غوث محمد کو اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ آپی نے بڑی مروت سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ تیرا جواب نہیں ہے غوث محمد، آخر تو سوتا کس وقت ہے؟ بس سو ہی لیتا ہوں جی، دن کو مجھے 4-6 گھنٹے مل جاتے ہیں سونے کے لیے۔ لے یہ سگریٹ پی، کہیں سے چائے مل سکتی ہے؟ جی ہاں مل سکتی ہے، میں ساری چیزیں ادھر ہی لے آتا ہوں۔ پھر تو مزے ہی آ گئے، لے یار ساری چیزیں لے آ۔ ابھی خوش ہو گیا، وہ اس معاملے پر غوث محمد سے بعد میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یوں کیا کہ اپنے کمرے سے وہ دودھ، چائے کی پتی، پانی اور سٹوو ہمارے پاس لے آیا اور بڑی جان فشانی سے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ یار غوث محمد تو یہ بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ بہن جی کا اس وقت باہر جانا خالی از علت نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں خان جی، وہ لوگ دراصل آج رزمک گئے ہیں۔ مسولینی کوئی خبر لایا تھا جس کو سن کر بہن جی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا خبر لایا تھا مسولینی؟ آبی نے بڑی بے تابی سے پوچھا۔ مجھے پتا نہیں ہے، میں ان سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ وہ تو ٹھیک ہے مگر مسولینی تو شاید آج باہر ہی نہیں نکلا۔ وہ باہر گیا تھا جی، آپ تو اپنے کمرے ہی میں بیٹھے رہے۔ یہ رزمک ہے کہاں؟ یہ جگہ یہاں سے کوئی 60 میل دور ہے، پکی سڑک وہاں تک جاتی ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی سڑک ہے، کار کے لیے ٹھیک ہی ہے۔ مگر وہاں سے کیا کوئی پیر فقیر رہتا ہے وہاں کہ گانا بجانا ہوتا ہے؟ آخر یہ لوگ آدھی رات کو وہاں گئے کیوں ہیں؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جناب، میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ تم بہت گنے آدمی ہو غوث محمد، تمہیں پتا ہے ساری بات کا، پتا ہے مگر منہ نہیں کھولتے ہو۔ قرآن کی قسم مجھے بالکل پتا نہیں ہے، اس نے بڑی سادگی سے کہا، یوں جیسے وہ واقعی اس بارے میں قطعی لا علم ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، لاؤ چائے ادھر کرو، آبی نے مایوس ہو کر کہا۔ غوث محمد
محمد کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور پھر تمام برتن وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آبی تھک ہار کر بستر پر لیٹ گیا، بولا دفع کر یار، اس معاملے پر زیادہ مغز نہ کرو، وہ واپس آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ مجھے فکر سی لگی ہے آبی، آسیہ کو اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے، اسے چاہیے تھا وہ مجھے بتا کر جاتی۔ کیا بتا کر جاتی؟ اس کی ایک اپنی زندگی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے، تمہارے آنے سے وہ اسے چھوڑ تو نہیں سکتی، مگر وہ میری بہن ہے آبی، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں۔ اگر وہ تمہیں کوئی ایسا درجہ نہیں دینا چاہتی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کسی کے معاملے میں کیسے دخل دے سکتا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو آبی، لعنت بھیجو اس قصے پر۔ یہ کہہ کر میں بھی بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند نے اس وقت تک ہمیں نڈال کر دیا تھا، آبی تو جلدی ہی سمندروں کی آگ بجھانے نکل گیا، مگر میں دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پتہ نہیں ذہن کیوں اس قدر الجھ گیا تھا۔ آسیہ کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ان تینوں آدمیوں نے یا تو اسے نرگے میں لے رکھا تھا اور اسے ہلنے نہیں دیتے تھے، اس سے جو کام چاہتے تھے کروا لیتے تھے، یا پھر عین ممکن ہے آسیہ نے ہی انہیں نئے نئے راستے سجھا دیے ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ کسی واردات کے لیے باہر نکلے ہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آسیہ آدھی رات کو یوں مجھے بتائے بغیر نکل جاتی۔ میں حویلی میں موجود تھا اور میں یوں ہی بلا وجہ تو اس تک نہیں جا پہنچا تھا، اسے کوئی بھی بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، مگر حالت یہ تھی کہ اس نے حمید کلہری کے بارے میں بھی مجھ سے کوئی مزید بات نہیں کی تھی، حالانکہ بچے کے بارے میں وہ بہت پریشان تھی۔ میرا کیا تھا؟ میں نے تو آسیہ کے لیے ہی یہ سب دکھ اٹھائے تھے، مگر میرا خیال ہے اسے ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا، وہ مجھ سے یوں ملی تھی جیسے کوئی دیرینہ دوست اچانک سامنے آ جائے اور بس اس کے دکھ درد وہیں اس کے مسائل، اس کا ماضی، اس کا مستقبل دوسرے کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسے آپ زیادہ سے زیادہ ایک رات کا کھانا اور سونے کے لیے بستر دے دیتے ہیں اور بس۔ میرا اور آبی کا اس حویلی میں یہی حال تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم دونوں یہاں سے نکل جاتے؟ وہ اپنے معاملات کی خود ذمہ دار تھی، وہ خود ان سے نمٹ سکتی تھی، اس کا برا بھلا وہی بہتر سمجھ سکتی تھی۔ جب تو اس نے ہم سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، کیسے کیسے جلن زدہ خیالات میرے ذہن میں آ کر دم توڑ گئے۔ میں ماں کا رویہ بھی دیکھ چکا تھا، وہ بھی مجھ سے اجنبیوں کی طرح ملی تھی، جیسے بہت پہلے مٹی ڈال چکی ہو اور اب وہ مزید میرے بارے میں سوچنا نہ چاہتی ہو کہ مردے تو آخر مردے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر پتھر چن دینے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ وہ کون تھا اور اس نے دوسروں کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیسے کیسے مرحلوں سے کس طرح ہلکان ہو کر نکلا ہے، اس بات پر کسی کا دھیان جاتا۔ میں آسیہ کی رہائی کے لیے ساری کاوش عبادت سمجھ کر رہا تھا، مگر اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ تو اس کی تلاش میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا میری محبت، میرے خلوص، میری ہمدردی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ بہن کے لیے میرا پریشان رہنا اور سالہ سال تک پریشان رہنا بیکار ہی چلا گیا۔ کبھی اس کے دل میں میرے لیے وہ پیار نہیں جاگا جس کا سالہ سال سے میں پہاڑوں سے جا ٹکرایا۔ وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ کیا اسے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کے پاس رہوں، اس کے معاملات میں دخل دوں؟ آخر وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ یوں ہی سوچتے سوچتے کروٹ لیتے صبح کے 4 بج گئے اور میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ رات کی میان سے دن کی شکل میں تلوار باہر آنے لگی تھی، صبح طلوع ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کھلی کھڑکی میں سے آسمان اب ڈولتے ٹمٹماتے ستاروں کا آنگن بن چکا تھا کہ عین اس وقت کسی نے بڑے دروازے پر دستک دی۔ غوث محمد اس وقت گہری نیند میں تھا، مگر پہلی ہی دستک پر اٹھ گیا، مگر اس سے بیشتر کہ وہ باہر نکلتا۔ میں کمرے سے ہوتا ہوا برآمدے سے گزر کر ڈیوٹی کے دروازے تک جا پہنچا۔ کون ہے بھائی؟ میں ہوں سندھو، دروازہ کھولیں سردار صاحب۔ اوہ تو یہ تم ہو؟ میں نے دروازے کے تینوں پٹ کھول کر تختے کو پیچھے ہٹا دیا۔ میرے سامنے سندھو تھا، پریشان حالت میں کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر رنگت اڑی ہوئی، کپڑوں پر گرد جمی ہوئی۔ کار اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ عین اس وقت ہمیں 4 گھڑ سوار کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر دوڑتے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ سڑک پر آ چڑھے۔ وہ کوئی پولیس کے سپاہی تھے اور ان کا رخ بھی ادھر ہی تھا جدھر ہم جا رہے تھے، ہماری کار تک تو وہ بہرحال نہ پہنچ سکے۔ چند ہی لمحوں
لمحوں بعد ہم ان سے خاصے آگے نکل چکے تھے کہ آبی بولا کیا خیال ہے سندھو، یہ سپاہی رزمک ہی نہیں جا رہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، رخ ان کا اسی طرف کو نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی آہستہ کرو، انہیں پاس سے گزرنے دو۔ سندھو نے ہمارے کہنے پر کار آہستہ کر لی۔ کچھ ہی دور جا کر گھڑ سوار ہماری گاڑی کے قریب آ کر آگے نکل گئے۔ ہم نے کار ان کے ساتھ ساتھ رکھی۔ چند قدم آگے جا کر میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میاں جی، یہ رزمک کدھر ہے؟ اسی سڑک پر ہے، کوئی 15 میل دور ہوگا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے میرے قریب آ کر کہا، وہ کوئی ہیڈ کانسٹیبل قسم کی چیز لگتا تھا۔ بڑی مہربانی جناب کی آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے سندھو سے کہا کہ کار آگے بڑھائے۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ روکنا ہے ان کو؟ آبی نے پوچھا۔ ہاں، ان سے کام لینا چاہیے بھائی، یہ وردیاں کس دن کام آئیں گی؟ کار ہم نے ان سے کوئی 2 فرلانگ آگے نکال لی اور ہم اس میں سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ اسٹین گنیں ہم نے سندھو کے حوالے کر دی اور اسے کہہ دیا کہ کوئی گڑبڑ نظر آئے تو انہیں بے دریغ استعمال کرے۔ آبی اچانک یوں کار کی ڈگی پر گرا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہو۔ اس وقت وہ ہمارے قریب آ چکے تھے۔ آبی کو یوں گرتے دیکھ کر وہ رک گئے اور چاروں کے چاروں گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان سے درخواست تھی میں نے اس طریقے سے کی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ہیڈ کانسٹیبل بولا، کیا ہوا انہیں؟ یہ تو شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں انہیں کہ ہوا کیا ہے۔ شریف صاحب، آپ ان کو دیکھیں، آپ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اس نے دوسرے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آبی کی نبضیں ٹٹولنے لگا۔ اس دوران شریف صاحب بھی مزید آگے آ گئے۔ وہ بھی آبی کے پپوٹے کھول کر دیکھنے لگے جو کسی طرح کھل ہی نہیں رہے تھے۔ آبی یوں ہو گیا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہے۔ بات یہ ہے ہدایت صاحب کہ ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، کوئی بہت غمناک خبر سنی ہے انہوں نے۔ کیا نام ہے ان کا جناب؟ جی، علی حسن گردیزی۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ نہ بتاتے ہوں گے تو الگ بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، نبض بہت ہی آہستہ چل رہی ہے، خون کا دورہ بھی کم ہو گیا ہے، انہیں آپ ہسپتال لے جائیں۔ وہ دونوں ایک بار پھر آبی کے قریب ہو گئے۔ اس اثناء میں نے آگے بڑھ کر کمبل کی اوٹ میں ہاتھ بڑھائے اور ان دونوں کی جھکی ہوئی گردنوں کی نسیں مسل دیں۔ وہ ایک دم آبی پر جا گرے، دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اوئے، یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ ذرا ان کو دیکھو۔ میاں شریف صاحب اور ہدایت صاحب یہ بھی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک دم دہائی مچا دی۔ ان کے دونوں ساتھی تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے بیمار ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے باری باری انہیں کار کی ڈگی پر سے ہٹایا اور پرے لے جا کر گھاس پر ڈال دیا۔ اب وہ ان کی ہتھیلیاں مسلنے لگے تھے۔ انہوں نے ان کے بھاری بھرکم بوٹ بھی اتار دیے۔ اوئے، ذرا ان کے پیروں پر مالش کر پیر علی، یہ تو بہت ہی برا ہوا، راستے ہی میں بیمار ہو گئے ہیں یہ دونوں، اور ابھی ہمیں رزمک بھی جانا ہے، وٹو صاحب کا بھی۔ اوئے بیڑا گرک، پتہ نہیں یہ کیسی مصیبت آ پڑی ہے، ہم راستے ہی میں رہ گئے ہیں۔ وہ زور زور سے شریف کے پیروں کی لش کرنے لگے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ایک ہاتھ کو میں مالش کرنے لگا۔ اچانک وہ دونوں شریف کے اور زیادہ قریب ہو گئے اور اب وہ اس کے سر پر مالش کرنے لگے تھے۔ انہیں یوں اتنے قریب دیکھ کر میں نے ان دونوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھا، ایک پر دایاں اور دوسرے پر بایاں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ان کی رگیں مسل دیں۔ وہ دونوں میرے ہاتھوں پر ہی جھول گئے، یوں ہو گئے جیسے وہ سالہ سال سے ایسے ہی رہے ہوں، مردہ حالت میں جی رہے ہوں۔ دونوں کو میں نے زمین پر لٹایا اور پھر سندھو میرا اشارہ پا کر تیزی سے باہر آ گیا۔ بے ہوشی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان چاروں کو ہم نے اٹھا کر گاڑی کے اندر بٹھایا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے گھوڑوں کا کیا کریں؟ ان کو میں بگا دیتا ہوں۔ نہیں، تم یوں کرو، سندھو کے ان سب کو لے جا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دو، شاید ہمیں ان کی ضرورت پڑے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے سندھو گھوڑوں کو لے کر سامنے کے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس وقت تک ہم نے ان چاروں کی وردیاں اتار لی تھیں۔ آبی ان پر طرح طرح کے فکرے کس رہا تھا۔ جو وردی اسے ملی وہ تو گویا اسی کے لیے بنی تھی۔ اپنے کپڑے اتار کر ہم نے الگ باندھ لیے۔ سندھو جب واپس آیا تو بولا، کمال کر دیا ہے آپ نے، میری وردی کہاں ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی پہن لو، یہ دونوں وردیاں تمہاری ہیں۔ آبی نے پھر اس کی نقل اتاری۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا، بولا، یار میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ سندھو
سندھو لباس تبدیل کر چکا تو بولا یارڈ میں تو بہت حیران ہوں، یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ کہو تو تمہیں بھی بے ہوش کر دیں، مزے ہی مزے ہیں اس بے ہوشی میں اور اس نیم خوابی میں۔ کیوں سردار صاحب؟ بس ٹھیک ہے یار، اس کو ابھی زندہ ہی رہنے دو۔ دیکھو سندھو تم ان چاروں کو اٹھا کر ادھر کھیت میں ڈال دو، ٹھیک ہے میں یہ کارڈ ہی ادھر لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ ان درختوں کے پاس جا پہنچا جہاں وہ گھوڑے باندھ آیا تھا۔ باری باری اس نے چاروں سپاہیوں کو زمین پر ڈال دیا اور پھر وہ سڑک پر آ چڑھا۔ وہ پولیس کی وردی پہن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ جوتے اسے ذرا بڑے تھے مگر پھر بھی وہ ان سے کام لے سکتا تھا۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ دیکھو میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں ہدایت اللہ، یہ شریف صاحب ہیں اور تمہارا نام ہے پیر علی، سمجھے؟ یہ سب نام یاد رکھنا۔ بس اب سیدھے رزمک جا پہنچو۔ میں پیڑ علی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں پیڑ علی، مجھے یاد رہے گا۔ ابے پیڑ علی نہیں، پیر علی، ابھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جی مجھے یاد ہے سندھو، ہم تمہیں بالکل نہیں کہیں گے، مجھے منظور ہے بس کسی نہ کسی طرح بہن جی کو چھڑا لیں صاحب جی، ورنہ میں تو وہیں جان دے دوں گا۔ ہاں بڑے آئے جان دینے والے، ابے ان کو وہیں مار کر مر جاتے، واپس کیوں آئے تھے؟ مرنا تو آسان تھا پر ان کو چھڑا کیسے لیتا؟ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہیں سردار صاحب؟ کچھ نہیں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ خرابی ہمارے خون میں موجود تھی، بہن جی نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ ذرا سوچو تو، اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ آبی نے پولیس کا بیگ اپنے زانوں پر رکھ کر بڑے زور کی انگڑائی لیتے ہوئے کہا، کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے جلانی، تم اپنا شجرہ نسب دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے بزرگ سب کے سب پھانسی چڑھ گئے ہوں یا کسی نے انہیں جنگ و جدل میں مار دیا ہو، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ میرا باپ تو بہرحال بہت شریف آدمی تھا، اتنا مجھے پتا ہے۔ اوے بکواس نہ کر تو، تیرا باپ بہت شریف آدمی تھا، حد ہو گئی، پھر اتنا بڑا حرام خور کہاں سے آ گیا؟ تیری کوئی کل سیدھی نہیں ہے، پانچوں عیب شرعی تیرے اندر موجود ہیں اور راسخ ہو چکے ہیں۔ اچھا چلو مان لیا کہ میرے اندر عیب موجود ہیں، پر یہ بتا کہ یہ بہن جی نے اتنے سارے گر کہاں سے سیکھ لیے؟ اب وہ ڈاکہ زنی پر اتر آئی ہے اور اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے۔ ہاں یہی تو میں حیران ہوں، اس گل خان اور مسولینی نے ہی اسے یہ پٹی پڑھائی ہے، ان کو تو میں آج ہی برخاست کراتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے خان جی، اصل میں بہن جی کا ایک مشن ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ سندھو نے ہماری باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، خاک مشن ہے اس کا، خواہ مخواہ اپنی جان مصیبت میں ڈال لی ہے، مگر صاحب جی بات کیا ہے آخر؟ بہن جی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سگی بہن ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے سندھو، وہ میری سگی بہن ہے۔ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ عقب نما میں مجھے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اب سمجھا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پاس ٹھیک ہی آیا ہوں، ایسے وقت میں آپ سے زیادہ ان کی مدد کون کر سکتا ہے؟ کوئی آدھے گھنٹے میں ہم رزمک جا پہنچے۔ گاؤں کیا تھا کہ بڑا ہی روح پرور اور خوش کن منظر تھا۔ اس کی دو عمارتیں خاص طور پر سیدھی نظر میں اترتی چلی جاتی تھیں، ایک وہاں کی مسجد اور دوسری وٹو لوہار کی رہائش گاہ جو گاؤں کے شمالی حصے میں تھی۔ اس گاؤں میں زیادہ سے زیادہ 50-60 گھر ہوں گے۔ سندھو نے بڑی جرت سے کار اس عمارت کے سامنے کھڑی کر دی، اس کی تینوں منزلیں ہمارے سامنے تھیں۔ سندھو بولا، یہ ہے وہ عمارت، وٹو اسی میں رہائش رکھتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، تو جوڑی دوسری منزل پر رکھی ہے۔ تم کمند ڈال کر اوپر چڑھے تھے؟ جی ہاں، ورنہ دروازے سے تو سب بند تھے۔ عمارت کے اندر جانے کے لیے بڑا دروازہ عین وسط میں بنا تھا، جس کے اندر پہنچ کر سیڑھیاں اوپر اٹھتی تھیں۔ سندھو نے کار سے نکل کر بے دھڑک دروازہ کھٹکھٹایا۔ پولیس کی وردی اسے بھی سج گئی تھی۔ میں اور آبی بھی کار سے باہر نکل گئے۔ پولیس کا بستہ آبی کے ہاتھ میں تھا۔ سردیوں سے بچنے کے لیے ہم نے وردیوں پر بکسل اوڑھ لیے تھے اور اسٹین گنیں قمیضوں کے نیچے ڈال رکھی تھیں، اس طرح کہ انہیں ہم فوراً ہی استعمال میں لا سکتے تھے۔ دوسری دستک پر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کئی لوگ ادھر ادھر سے ہمیں دیکھ
دیکھ کر کار کے قریب آ گئے تھے۔ میرا خیال ہے سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وٹو نے ڈاکوؤں کو پکڑ رکھا ہے۔ ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ دروازے پر وٹو کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ شکل و شباہت سے وہ آدمی مجھے دوسرے علاقے کے معلوم ہوتے تھے۔ سروں پر کالی لنگی کی پگڑیاں اور واسکٹیں یہی بتاتی تھیں۔ میں اور آبی سندھو کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وٹو نے ہاتھ پھیلا دیے، بولا آئیے جناب آئیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں۔ ہم تو فوراً ہی چل دیے تھے۔ وٹو صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ شریف صاحب ہیں اور یہ پیر علی ہیں۔ میرا نام ہدایت اللہ ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہوں۔ وہ ابھی تک کمرے میں بند ہیں، تینوں مسلح ہیں، ان کو کمرے سے باہر نکالنا بھی مشکل ہے جناب، میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ چلیں موقع کا معائنہ کرائیں، مگر یہ ہیں کون؟ آپ کے گھر کیسے آ گئے؟ میں نے وٹو کے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ شہامت خان ہے اور یہ سلور خان ہے، ہمارے دوست ہیں، مردان سے آتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو وہ کمرہ دکھاتا ہوں۔ دراصل اس کے اوپر بھی ایک شٹر قسم کی چیز لگی رہتی ہے۔ دروازے کے اوپر اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور تجوری کمرے میں ہوتی ہے، بڑا با پردہ کمرہ ہے جناب، باخبر نہیں انہیں اس کا پتہ چل گیا۔ تجوری میں کیا کچھ ہے؟ کچھ رقم تھی اس میں، کاروبار کے سلسلے میں تو ہر وقت رہتی ہے۔ کتنی رقم ہوگی وہ؟ یہی کوئی 50 لاکھ۔ دراصل مجھے کراچی جانا تھا، پرانے جہاز خرید کر انہیں توڑ کر بیچ دیتا ہوں۔ 4 آدمیوں کی چھوٹی سی شراکت ہے، یہ رقم میں نے اسی لیے رکھی تھی، مگر اب ہم سیڑھیاں طے کر چکے تھے۔ سامنے دائیں ہاتھ پر بھی 3 کمرے تھے اور بائیں ہاتھ بھی ان کے سامنے برآمدہ بنا ہوا تھا۔ آسیہ داہنے ہاتھ کے درمیانی کمرے میں تھی اور اس میں شٹر گرا ہوا تھا، اس کے نیچے چھپ گیا تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ بٹو مکان بند کر آیا تھا اور کوئی غیر متعلقہ آدمی اوپر نہیں چڑھا تھا، اطمینان سے وہاں بات کر سکتے تھے۔ آبی بار بار خالص پولیس کے انداز سے وردی درست کر رہا تھا، نگاہ اس کی چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اگر ہم کمبل نہ اوڑے ہوتے تو شاید ہم اپنے اسلحے کو ان سے نہ چھپا سکتے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی، ہمیں ان سے ہتھیار چھپا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آبی نے اس سے اندازہ کرتے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچ کر کمبل الگ پھینک کر اسٹین گن نکال لی۔ وٹو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ سمجھا ہوگا کہ اب پولیس کو شاید ایسے ہتھیار مل چکے ہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی سندھو نے بھی اسٹین گن ہاتھ میں لے لی اور وہ دونوں شٹر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ آسیہ اندر بند ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی حال گل خان کا تھا۔ سپاہی جو ہاتھ کڑیاں لائے تھے وہ سندھو نے اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ دروازے پر دستک دیں ذرا، میں نے وٹو سے کہا۔ وہ آگے نہیں بڑھا۔ شہامت خان اور سلور خان بھی وہیں۔ میرا خیال ہے آسیہ نے انہیں بے حد خوفزدہ کر رکھا تھا، بس یہی بات تھی کہ وہ اس کمرے کے سامنے پہنچتے ہی ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اوئے اگر تم زندہ ہو تو ہماری بات غور سے سنو۔ ہدایت اللہ جیلانی، ہیڈ کانسٹیبل، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً سے پہلے باہر نکل آؤ۔ شٹر کی کنڈیاں جو اندر لگی ہیں انہیں کھول دو اور اپنے ہتھیار پھینک کر باہر نکل آؤ۔ میری آواز سن کر کمرے میں افراتفری سی مچ گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ جیلانی بھی ان کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ میری بات سن رہے ہو کہ نہیں؟ میں تمہیں 5 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ وٹو صاحب کا گھر ہے، تم یہاں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے مگر اپنی موت خود مر گئے۔ اپنے ہتھیار پھینک کر فوراً باہر نکل آؤ۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہم پر کوئی وار نہیں کرے گا؟ یہ گل خان کی آواز تھی اور بڑی ہی پر اعتماد تھی۔ میں ہدایت اللہ جیلانی، ہیڈ کانسٹیبل، تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو اور قانون کی مدد کرو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جس میں سے 1 منٹ گزر چکا ہے۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر مجھے شٹر کی کنڈیاں کھسکنے کی آواز سنائی دی۔ 5ویں منٹ پر ان لوگوں نے اندر سے ہاتھ ڈال کر شٹر اوپر اٹھا دیا۔ دروازے پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میرے سامنے گل خان اور مسولینی کھڑے تھے اور وہ اپنے ہتھیار مجھے پیش کر رہے تھے۔ دونوں بہت ہی سنجیدہ اور متین سی صورتیں بنائے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے بہن جی تھیں، سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس۔ اس نے کمر پر پیٹی باندھ رکھی تھی اور نقاب اس نے ایسا ڈال رکھا تھا کہ جو شدید قسم کی تگو دو میں بھی کھل نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کو دیکھ سکتی تھی مگر کوئی دوسرا اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہاتھوں پر اس نے چرمی دستانے پہن رکھے تھے اور وہ بھی دونوں
دونوں ہاتھوں سے اپنی اسٹین گن ہمارے سامنے رکھ رہی تھی۔ آبی نے آگے بڑھ کر ان سے ہتھیار لے کر بازو پر ڈال لیے۔ میرے اشارے پر سندھو نے آبی سے ہتھ کڑی لے کر پہلے گل خان کے ہاتھ میں ڈالی، پھر مسولینی کے ہاتھ میں۔ جب وہ دونوں باہر نکل آئے تو پھر سندھو نے آگے بڑھ کر بہن جی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ جب باہر نکلی تو اس کے پاؤں میں ٹخنوں کے اوپر تک اٹھے مضبوط بوٹ فرش پر ٹھک ٹھک کر رہے تھے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر خدا معلوم وہ کیا سوچ رہی تھی۔ بٹو اسے دیکھ کر ششدر سا رہ گیا، بولا عورت ہے، اوہ خدایا، زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں ہے بٹو، تم سے اب تھانے چل کر بات ہوگی۔ گل خان نے بڑے غضبناک انداز سے کہا۔ وہ تینوں اب دیوار کے ساتھ جا لگے تھے اور میرے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اوئے بڑے زوردار طریقے سے بات کرتے ہو، بلکہ بھونکتے ہو۔ کیا لینے آئے تھے تم یہاں؟ ادھر ایک تجوری ہے، ہم اس کے لیے یہاں آئے تھے۔ گل خان نے اسی کھنکتے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مستے خان، اور اس کا زور آور چوہان۔ اور یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ فردوس ہے، یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہم سب اسے ہمشیرہ کہتے ہیں۔ لکھو بھائی شریف، یہ بستہ کھولو۔ آبی نے زمین پر پھسکڑا مار کر بستہ کھول لیا۔ اس میں کئی قسم کے کاغذات رکھے تھے۔ ایک رجسٹر پر 2 کاغذ چڑھا کر اس نے ان تینوں کے نام لکھے، ولدیت لکھی اور رزمک آنے کا مقصد اور دوسری تفصیلات لکھی۔ سارا بیان گل خان نے دیا۔ جلدی کرو میاں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آبی نے میری یہ بات سن کر کاغذ طے کر لیے۔ چلیں جی، ساری تفصیل میں نے درج کر لی ہے، آپ اس پر بٹو صاحب کے بھی دستخط کروا لیں اور ان سب کے انگوٹھے لگوا لیں۔ اس کارروائی سے فارغ ہوتے ہی میں نے ان سے کہا، اب تم تینوں نیچے اترو، آپ بھی آئیں بٹو صاحب۔ وہ اس وقت تک تجوری کے پاس جا پہنچا تھا، اسے شہامت خان اور سلور خان کے سامنے کھول کر بولا، شکر ہے رقم تو بچ گئی ہے، اگر یہ شٹر نہ گرتا تو ہم تباہ ہو گئے تھے۔ بس ٹھیک ہے، میں نے سب کچھ لکھ لیا ہے، یہ تو اب گئے 10 سال کے لیے۔ آبی نے بستہ بند کرتے ہوئے کہا، چلو اوئے، تمہاری اس ہمشیرہ نے تو مجھے بھی حیران کر دیا ہے، اس سے تو ہم تھانے چل کر بات کریں گے۔ میں نے وٹو کو سنانے کے لیے کہا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اندر کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ سیڑھیوں کی طرف چلے تو وٹو بولا، اس کا برقع تو اتروائیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ شے کیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی گل خان نے پلٹ کر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر ایسا رپٹا مارا کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ بدماش، تو ہمشیرہ کا برقع اتروائے گا؟ تیرا تو میں ادھر ہی برقع سے نکال دوں گا سالے۔ اس کی آواز کی گن گرج سے برآمدہ دہلنے لگا۔ شہامت اور سلور نے وٹو کو سنبھالا مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ دولت کی ریل پیل نے ان کے حوصلے اتنے پست کر دیے تھے کہ وہ گل خان کے تھپڑ کا بھی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اچانک اپنی اسٹین گن سیدھی کر لی۔ دیکھ ہوئے چوڑے، خبردار جو تو نے وٹو صاحب پر ہاتھ اٹھایا، چلو سیدھی طرح نیچے اترو۔ تم بھی وٹو صاحب زبان روک کر رکھو۔ او جی، پر میں نے ان کو کیا کہا ہے ہدایت صاحب؟ یہ تو خواہ مخواہ ہی گرم ہو گیا ہے۔ بس زیادہ تپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کو میں نے الگ کر کے سیڑھیوں میں سے گزارا۔ سندھو نے جاتے ہی گاڑی کی نشست سنبھال لی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی ہاں، میں اس میں آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے گل خان، مسولینی اور بہن جی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم 6 کے 6 اگلی پچھلی نشستوں پر بیٹھ کر اسی وقت رزمک سے باہر نکل آئے۔ وٹو اپنے گراج سے گاڑی نکلوانے کے لیے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ جب ہم رزمک سے باہر آئے تو آبی ایک دم ہنسنے لگا، بولا، اوئے ہدایت، شکر کر، تو آج رزمک سے بچ کر نکل آیا ہے، کوئی نیکی کام آ گئی ہے تمہارے۔ اس وقت آسیہ اگلی سیٹ پر میرے بائیں جانب کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ رونے کا مقام ہے بہن جی، تم نے اچھا نہیں کیا ہے۔ رات کو 12 بجے میں نے تمہیں باہر نکلتے دیکھا تو میرا ماتھا جب ہی ٹھنکا تھا۔ آخر ضرورت کیا تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ مگر بہن جی کی ہنسی نہ رک سکی۔ آپ کو یہ وردیاں کہاں سے مل گئیں؟ سندھو بھی پولیس مین بن بیٹھا ہے۔ بہن جی ادڑ چاڑ پلچیے مل گئے تھے، ہمیں گھوڑوں پر سوار تھے، وہ ان کو پکڑ کر خان صاحب نے ان کا گلا ایسا دبایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے ان کی وردیاں پہن لی اور وہ ہمیں فٹ بھی آ گئی، ہمارا ان کا سائز ایک جیسا تھا۔ ویسے ہوئی بہت بری ہے ہمارے ساتھ، اگر اس شٹر کا پتا ہوتا تو اس کا بھی ہم بندوبست کر لیتے، گل خان نے کہا۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ دراصل وٹو کی آنکھ کھل گئی تھی، شٹر اسی
اسی نے گرایا تھا، اسی کتے نے۔ کاش یہ سندھو ہی کسی کام آ سکتا۔ میری اپنی ہٹکڑی پھل ہو گئی تھی بھائی، وہ تو اچھا ہے کہ سیڑھیاں کھلی تھی، میں ڈانگ کھا کر نیچے اتر گیا اور کار میں بیٹھ کر نکل آیا، ورنہ وہ میرا حشر کر دیتے۔ تیرا حشر تو اب ہوگا سندھو، اتنے جوتے ماروں گا، واپس جا کر کے تو یاد ہی کرے گا مسولینی بہت تیش میں تھا، تمہیں یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آسیہ، یہ بہت غلط بات ہے، میں تمہیں عافیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ ہے تمہارے لیے میں نے کیسی کیسی خاک چھانی ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ آسیہ میری بہن، میں نے آسیہ کو دبی زبان میں سرزنش کی، ان کو کام تو دینا ہے نا مجھے، اور ورنہ مجھے ہی کھا جائیں گے، ان کا گروہ اسی طرح ہی میری مٹھی میں رہ سکتا ہے، ان پر لعنت بھیجو، میں ان میں سے ایک ایک کو ختم کر سکتا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی، میں کہاں تمہارے پیچھے پاگل ہوتا پھروں گا، یہ راستہ تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حویلی میں پہنچ کر بات کریں گے، آسیہ نے بحث سے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ راستہ وہی تھا جہاں سے ہم گزرے تھے وٹو، ہماری روانگی کے وقت پتہ نہیں کتنی دیر بعد رزمک سے چلا تھا، ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے سندھو کہ ہمیں بہت تیز چلنا چاہیے، بڑی سڑک پر پہنچنے کے بعد کندیاروں کی طرف جاتے ہوئے ہمیں وٹو نہ دیکھے تو اچھا ہے، ورنہ ہمیں لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، میں نے سندھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور میں وٹو کا منتظر ہوں، اس کو بھی ادھر کاٹ ڈال دیں گے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم تیز چلو۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا اور گاڑی کو وہ 60 میل کی رفتار سے دوڑانے لگا، وہ بہت اچھا ڈرائیور تھا اور سڑک کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ راستے میں بالآخر ہم اس مقام پر جا پہنچے جہاں ہم نے پولیس کے آدمیوں کو بے ہوش کر کے ڈال دیا تھا۔ جھنڈ کے قریب کئی دیہاتی جمع تھے اور سپاہیوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی بتی پوری طرح گل کر رکھی تھی۔ وہاں رکے بغیر ہم آگے نکلتے چلے گئے، سپاہیوں کے گھوڑے بھی وہیں موجود تھے، مگر میرا خیال ہے ان دیہاتیوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ پولیس کے سپاہی ہیں، کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا محکمہ کیا ہے، ان کی ساری چیزیں تو ہم سمیٹ کر لے آئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔